تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال کو جو ہے وہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ اللہ اکبر! تو وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، کہا جب سے اسلام لایا ہوں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا، میں نے کوڑے کھائے ہیں، ضربیں سہی ہیں، میں نے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر اپنے آپ کو مشق ستم ہوتے دیکھا اور ظلم سہے ہیں، لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا، آج دکھی ہو گیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو ذر نے مجھے کالے ہونے کا تانا دیا ہے، کالی ماں کا بیٹا کہا ہے۔ تو میرے رسول نے فرمایا جاؤ ابو ذر کو کہو کہ جن خواتین کا میں دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ام ایمن کا رنگ سانولا تھا۔ تو کہا جا کے یہ تانا ابو ذر کو کہو کہ اپنے نبی کو بھی دے۔ حضرت بلال جاتے ہیں اور کہا حضور کا پیغام ہے کہ میں نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے، تو جو تانا مجھے دیا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی آ کے دے۔ اللہ اکبر! اب وہ ابو ذر بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بلال تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان تھا۔ غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے عرب میں کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، صرف اس بات پہ۔ وہ کہتا ہے جی وہ دھوپ میں پڑے تھے خراب ہو جائیں گے، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھے۔ وہ کہتا تو متکبر ہو گیا، خود سر ہو گیا، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی، میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر تو نے ہاتھ لگایا، تیرے اندر ہمت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہے غلام کی رسوائی۔ جو غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا، اب اس غلام کی حالت بدلتی ہے، دن پھرتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ حضور معراج سے پلٹ کے آئے اور آتے ہی بلال حبشی کو بلا کر کے کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں چلا گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں ہے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو ذرا تصور تو کریں ہیں کہ غلام کہاں سے اٹھ کے کہاں چلا گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، فتح مکہ کے دن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا، بڑے بڑے قریش سرنگوں ہو گئے۔ آقا کریم کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا جو حضور کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے جو بیٹھتا ہے، وہ خوشی سے اچھلتا تھا، حضور اس کو روکتے تھے، اور آقا کریم اس قدر جھکے ہوئے تھے اللہ کے حضور شکرانے میں کہ امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا۔ اس حالت میں حضور جب داخل ہوئے تو اس اہم دن
حضور کے ساتھ ایک بچہ حضور کے پیچھے بیٹھا تھا. وہ بچہ کون تھا؟ نواسا تھا، تاریخ نفی میں جواب دیتی. کسی قریشی سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں ہے. کسی انصاری سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں ہے. تو پھر وہ کون تھا؟ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. فتح مکہ کے دن اس اہم موقع پہ اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ کون تھا؟ وہ غلام زادہ تھا، اور دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی فتح غلاموں کو عزت دیتی ہے اور ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کا دن ہے. ایک غلام کو یوں عزت دی، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا بلال اذان پڑھو. پھر اتنی عزت آقا نے دی تو پھر بلال کے اذان کا انداز بھی تو وکھرا ہی ہوگا نا. حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ ہیں اور حضور علیہ السلام طواف میں ہیں. جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. مؤذن کی بڑی شان ہے شریعت میں، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے. یار مؤذن تو مؤذن رہا. ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے. جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے، اور فرمایا اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا. تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مؤذن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی. اور پھر جس مؤذن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر اذانیں پڑھی ہیں، اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو اذان جب دیں تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف، اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے. جو حتیم میں چلا جائے جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے. جو کعبہ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے. اب وہ رخ کدھر کرے گا؟ جدھر مرضی کرنے قبلہ ہوگا. حضرت بلال حبشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی قبلہ ہوتا. لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حبشی نے اذان شروع کی، اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جا رہے ہیں. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند ہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے. لیکن حضرت اسامہ کی ناک بہ رہی ہے تو حضور علیہ السلام جو ہے ناک صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں. تو حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کیا کر. غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور الفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جب اسلام کا نور چمکتا ہے، اجالے پھیلتے ہیں، تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے، اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، اس کا نام بھی اسود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا، دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا، لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسلام کے اجالوں میں، اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا. جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے. اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے. اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں. اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبد، خیش ابو بکرو خیش فاروق و ابو ذر می شبد. یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں میرا تو آقا لگتا ہے نا. یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا. یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے، حد کرتی، وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا دے.
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، ایک عورت کا خون تھا۔ اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا، دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف، اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کولوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کولوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا۔ اچھا، ادھر غلام تڑپا، ادھر آقا تشریف لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رقم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورۃ الفجر تب نازل ہوئی تھی۔ ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں، تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انہی راہوں سے گزرنا پڑا ہے، اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستان رقم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغاں انہوں نے بھی کیا ہے، اور راہ حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے سہی ہے، حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے، لیکن پھر بھی وہ راہ حق سے منحرف نہیں ہوئے۔ ایک تو ان کو تسلی تھی، اور دوسری طرف قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش، بڑے نمرود، حامان، شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں، لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان ہی باقی رہا ہے۔ اس لیے سورۃ الفجر اس ماحول میں نازل ہوئی ہے جبکہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھیں اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی۔ فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی، اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں، پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرا دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی۔ ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر، آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر، کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی۔ آج مکے میں ستم ہیں، کل مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے صبح کی والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ عشرہ جو ہے وہ افضل ترین عشرہ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی 10 راتیں۔ یہ 3 اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ مفسرین نے اس پر تقریباً 36 اقوال پیش کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر کے چل دے۔ یہ قسمیں 5 فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی یہ 5 چیزیں عقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہیں، اور جو عاقل نہیں ہے اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے
تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی ہے۔ تو قسم جو ہے وہ عقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو کہتے ہیں نہیں کاٹا جا سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے۔ یہ استفہام انکاری ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیجے کو پھول کی نرم نازک پتی سے کاٹ لیا جائے؟ تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کاٹا جا سکتا، اس طرح کلام نرم و نازک جو ہے وہ کسی ناداں شخص پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں، اور جو بے وقوف ہیں، جو حماقت کے مارے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کہا گیا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل قصور ان کی اپنی عقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے۔ 12 کے در تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در بوم خار و خس۔ یہ بارش برس رہی ہے، سعدی کہتے ہیں کہ تباہ میں مخالفت نہیں رکھتی، لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں، گل لالا مہکتا ہے، یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے۔ تو بارش وہی ہے، کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹخ رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں۔ قرآن تو اجالا دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ عاقل لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ جس طرح فجر کے بعد حشرات الارض بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں، زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اس طرح مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کافر کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ بندہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ سورہ یاسین اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا؟ یہ نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر لیا تو ان کو جوڑنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا، نئے سرے سے ان کو پیدا کیا، تو اب ان کو جوڑ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ روزانہ ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے نیند کی صورت میں، لیکن پھر اٹھ کے زندگی کے اندر وہی توانائی، وہی حرارت اور وہی تیزی اور وہی جو ہے وہ نشاط پن، یہ حشر پہ دلیل ہے۔ تو کہا یہ قسمیں ہیں عاقل کے لیے۔ ہم گروہوں میں بٹ گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیموں زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم سے بھول ہو گئی اور ہم نے ایک قوم بننا تھا، دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روشن نقشہ پیش کرنا تھا، اس وطن کو تجربہ گاہ بنانا تھا اسلام کی، اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ اسلام کا روپ ہے، لیکن ہم ایک ہجوم بن کے رہ گئے، ہجوم بھی بے ہنگم آوارہ، ہم ایک قوم نہ بن سکے،
ایک جسد واحد نہ بن سکے، ہم اسلام کے اس نظریے کا عملی نمونہ نہ بن سکے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی، لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے، کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا وطن چھوڑ کے آنا، لیکن بدقسمتی سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں، جو ہماری حالت ہے، بن گئے تن کے نشیمن کے قفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے۔ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے، آج ہم عہد کریں کہ ہم نئے آہنگ سے، نئے ارادے سے، نئے بانک پن سے قوم سازی کا عمل کریں گے، اور اپنے وجود کو قوم کے وجود میں گم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کے جئیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تنہا بیٹھ کے ان چند ہزار لوگوں کے اندر یہ بات اگر کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حالات تو دیگرگوں ہیں، لیکن مجھے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور میری ذمہ داری اتنی ہی ہے۔ اس جگنوں کی طرح جو اندھیرا چھا جائے تو اپنی پیٹھ پہ لالٹین باندھ کے اندھیرے مٹانے کے لیے چل نکلتا ہے، اسے بھی پتا ہوتا ہے یہ ساری ظلمتیں مٹا دینا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن وہ اپنے حصے کا چراغاں ضرور کرتا ہے اور اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، اور اس وطن کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قوم سازی کے عمل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ حضور ایک شخص کو واعظ فرماتے ہوئے ارشاد کیا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پہلی چیز، شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، آج عبادت ریاضت کرنا چاہو، کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو، کسی کے کام آنا چاہو، روزے رکھنا چاہو، نوافل کی ادائیگی کرو، جو بھی عمل خیر کرنا چاہو، تمہارے قوا تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن بڑھاپے میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا، تے جاگ پئیاں سب پیڑا، ہن کھایاں کچھ کم نہ آون، سونف جوین ہریڑا۔ میاں صاحب فرماتے اب کوئی کام نہیں آتا، اب اعضاء ہی لٹک گئے، مدمحل ہو گئے اعضاء۔ تو آج موقع ہے، جوانی کے لمحات ہیں، ان جوانی کو راہ خدا پہ ڈال دو، اور جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے، خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، عرش الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے۔ فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جوانی یاد الہی میں گزرے، ذکر الہی میں گزرے، تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ پھر فرمایا صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ صحت کے لمحات میسر ہیں، بیماری آتے دیر نہیں لگتی، تو صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ حاصل کرو، اور کوشش کرو، محنت کرو راہ خدا میں آگے بڑھنے کی۔ وغنا کا قبل فقرک، تیسری بات ارشاد فرمائی، اپنے غنا کے دور کو، مال و دولت کی فراوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو، فقر سے قبل۔ کہتے ہیں غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا ہے، اوپر سے نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ تو فرمایا کہ دولت تمہیں میسر ہے تو اس دولت کو کام میں لاؤ، دولت کو سنبھال کے نہ رکھو، یہیں رہ جائے گی۔ ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے، یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا، اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مرتے ہوئے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے۔
یہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ تو فرمایا غنا کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کے وقت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج فراغت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو، گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ کندھوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ بڑھتے چلے جائیں گے، پھر کرنا بھی چاہو گے فرصت نہیں ملے گی۔ تو فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جان۔